وعلیکم السلام جی ورحمۃ السلام علیکم. اللہ جی وعلیکم. السلام علیکم. میرا سوال ہے جوائنٹ فیملی سسٹم کے بارے میں، کہ جیسے اگر کسی والدین کے ایک سے زیادہ اولاد ہے تو وہ یعنی کس کے پاس ان کو رہنا چاہیے، یا پھر ہمارے یہاں دین کیا کہتا ہے کہ ان کا ایک سپریٹ گھر ہونا چاہیے، اور پھر بچوں کی کس طرح ذمہ داری ہونی چاہیے ان کے سارے حقوق و فرائض کو ادا کرنے کی. ایک پہ ذمہ داری بنتی ہے، سارے پہ بنتی ہے، اور اس میں بیٹیاں اور بیٹوں کا ڈفرینس کس طرح آتا ہے. بہت اور خوب. اگر جہاں تک پریویسی کی بات ہے، پریویسی ہر انسان کی کہاں تک اس کی باؤنڈری ہے، کیونکہ ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں انڈیا سے ہندو کلچر سے بھی لی گئی ہیں، اور جوائنٹ فیملی کا بہت زیادہ رجحان ہے، اور اچھے بچے وہ ہوتے ہیں جو جوائنٹ فیملی کو انٹیکٹ رکھتے ہیں، یہ سمجھا جاتا ہے نا عموماً. تو اس میں بہت ساری دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت پرسنل پریویسی بھی انویڈ ہو رہی ہوتی ہے. تو اس کی باؤنڈری کہاں تک ہے، کیونکہ کائنڈ آف یہ سمجھا جاتا ہے کہ انویژن از اوکے. تو یہ کئی دفعہ پھر اوور آل ایک کشیدگی کا ماحول کریٹ کر دیتی ہے، جو کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جاتا ہے، درست. کیونکہ کچھ چیز انسان کمپرومائز نہیں کرنا چاہتا. تو اس کے حوالے سے دین کیا کہتا ہے؟ جی السلام آپ کا سوال بڑا اچھا ہے. اسلام بنیادی طور پر انسان کو توازن کا درس دیتا ہے، تعادل کا درس دیتا ہے، متوازن زندگی. متوازن زندگی کا مطلب کیا ہے؟ کسی کے حق کی ادائیگی دوسرے کی حق تلفی کا باعث نہ بنے، کسی کی حق تلفی دوسرے کی حق کی ادائیگی میں رکاوٹ نہ بنے. یعنی ایسا توازن رکھیں جس میں ہر فرد کو اس کا حق برابر میں ملے. اس اعتبار سے یہ جو آپ کی کمبائن اور مشترکہ زندگی ہے فیملی کی، اس زندگی میں بعض بڑے زبردست قسم کے محاسن ہیں اور بعض معائب ہیں. ان محاسن کو اگر ہم حاصل کر سکیں اور معائب سے دوری اختیار کر سکیں تو یہ آئیڈیل ہے. لیکن اگر ایسا نہ ہو تو اس صورت میں سیپریٹ زندگی ایسی جس سے کسی کی حق تلفی نہ ہو اور اس کی حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی نہ ہو، وہ بہترین ہے. اس لیے دونوں چیزوں کو دیکھتے ہوئے چلنے کی ضرورت ہے. اب ہو سکتا ہے ایک شخص کے لیے وہ والی زندگی افورڈیبل ہو اور دوسرے کے لیے یہ والی زندگی افورڈیبل ہو. ایک شخص ایک کمبائنڈ فیملی میں بہتر طور پر زندگی گزار سکے اور دوسرا شخص انڈیویجول اپنی الگ فیملی لائف بنا کر زندگی گزار سکے. دونوں ایک ماحول میں سب کے لیے یہ ایڈجسٹیبل نہیں ہوتا. ہر شخص کی اپنی ایک الگ سائیکی ہوتی ہے اور اس کے مطابق اس کو دونوں میں سے کسی ایک رستے کا انتخاب کرنا پڑتا ہے. جہاں تک پرائیویسی کا تعلق ہے، آپ کے تمام حقوق اپنی جگہ تب محفوظ رہ سکتے ہیں جب آپ کی زندگی میں تعادل اور توازن ہو. اور اس تعادل اور توازن میں سے ایک یہ ہے کہ آپ کی پرائیویٹ لائف میں کسی اور کی مداخلت نہ ہو. جب مداخلت شروع ہوگی تو فتنہ شروع ہوگا، جب فتنہ شروع ہوگا تو امن برباد ہوگا، سکون برباد ہوگا. جب سکون اور امن برباد ہوگا، غیبتیں شروع ہوں گی، جھگڑے شروع ہوں گے، جھوٹ شروع ہوگا، الزامات شروع ہوں گے، پھر اس کے بعد دینگا مشتی شروع ہوگی، تناؤ شروع ہوگا، ایک دوسرے کے لیے مخالفتیں شروع ہو جائیں گی. یہ اسی ابتدا میں جب مداخلت کا آغاز ہوا تب اگر روک دیا جاتا تو بات یہاں تک نہ پہنچتی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کی اپنی ایک پرائیویسی ہے، اس پرائیویسی میں مداخلت کا اختیار دوسرے کو نہیں ہے. لیکن اس پرائیویسی میں دوسرا فرض کریں والدین، چونکہ عام معاملات والدین کے ساتھ بیٹے کی بہو کی شروع ہو جاتی ہے، تو وہاں پر اگر کوئی ایسی مشکل شروع ہو تو اگر والدین کی حق تلفی نہیں ہوتی، والدین کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے، والدین کی آسائش کا خیال رکھتے ہوئے اس مسئلے کو جدا ہو کر حل کیا جا سکتا ہے تو بہت بہتر ہے. اگر ان کے ساتھ رہتے ہوئے آپ کا اتنا ظرف ہے، آپ کا اتنا برتن بڑا ہے کہ ان چیزوں کو برداشت بھی کریں، خندہ پیشانی سے پیش بھی آئیں اور ساتھ میں اپنی پرائیویسی کی حفاظت بھی کر سکیں،
تو پھر نور علی نور ہے. ورنہ صورت وہی ہے کہ اگر آپ کی اس فیملی لائف میں آپ کی پرائیویسی محفوظ نہیں ہے اور مداخلتیں زیادہ ہوتی ہیں، ان مداخلتوں سے بچنے اور اپنی پرائیویسی کی حفاظت کے لیے آپ اگر الگ ہو جاتے ہیں تو یہ الگ ہونا والدین کے حقوق کے ضائع ہونے کے حوالے سے نہ ہو، یعنی اس کے نتیجے میں ان کے حقوق ضائع نہ ہو. اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس لیے توازن اپنی عملی زندگی میں رکھنا سب سے زیادہ ضروری ہے. اس توازن کو اگر آپ قائم رکھ سکیں تو الگ رہیں، اچھی بات ہے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر توازن قائم نہ رکھ سکیں تو ساتھ رہنا خود بعض اوقات فتنے کا باعث بن جاتا ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہر فیملی پر اور اس کے بیک گراؤنڈ پر اور گھر کے ماحول پر.